کہا جاتا ہے کہ صبر میں وہ طاقت ہوتی ہے جو ستانے والے کی بنیاد تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ 26 اکتوبر کو ایران پر ہوئے حملوں کو دیکھتے ہوئے ایران کو باہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو فی الحال ایسا ہی لگ رہا ہے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، سب کچھ سامانیہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے ایران کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایران کے قم شہر کے ویڈیو۔ قم ایران کی ایک اسپریچول سٹی ہے۔ راجدھانی تہران سے لے کر قم تک عام زندگی ایران میں معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ جن جیون پوری طرح سے سامانیہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو لائیو ہندوستان کو خاص طور پر بھیجے ہیں ایران میں رہ رہے بھارتی شہری مولانا سید ضمیر عباس جعفری صاحب نے۔ مولانا ضمیر عباس صاحب ایک عالم دین ہیں اور ایران کی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہندی، اردو اور فارسی میں چلنے والے میڈیا ہاؤس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ویڈیو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے دعووں میں کتنا دم ہے۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا گیا کہ 100 فائٹر جیٹ کے ذریعے اسرائیل نے ایران کی راجدھانی تہران اور دیگر شہروں پر حملہ کیا، لیکن ایران میں رہنے والے بھارتی بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران کا بال بھی باںکا نہیں ہوا۔ ہاں، ایران نے خود اس بات کا انکشاف ضرور کیا ہے کہ اس کی سیکورٹی فورسز کے 4 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے باقاعدہ ان جوانوں کی تصویریں جاری کر انہیں شہید کہا اور ان کی شہادت کو سلام کیا ہے۔ وہیں تہران سہت ایران کے بڑے شہروں میں ہورڈنگ لگا دیے گئے ہیں جن میں لکھا ہے "یو آر وار سیکر، وی آر وار ایکسپرٹ"۔ اور لائیو ہندوستان پر اس وقت ایران سے سیدھے جڑ گئے ہیں مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب۔ جعفری صاحب، سواگت ہے آپ کا دین دنیا شو پر۔ جس دن ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا اس دن دعوے کیے گئے کہ ایران کے سینی ٹھکانوں اور دیگر جگہوں پر بڑے حملے کیے گئے ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ ہندوستان سے ہیں لیکن ایران میں مقیم ہیں، آپ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، چشمدید ہیں۔ بتائیے کہ وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں، کیا واقعی ان دعووں میں سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شکریہ بہت بہت آپ کا، اور تمام ویورز کو بھی آداب عرض کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ آپ جو ایران کے حالات کے بارے میں، میری خود فلائٹ جو ہے 2:30 بجے ایران کے ٹائم پہ لینڈ ہوئی، دہلی سے میں آیا تھا اسی دن، اور تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان کہا گیا ہے کہ حملہ ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے۔ اس کے 2 اسپیکٹ ہیں۔ پہلا تو یہ، خود میں وہاں پر تہران میں تھا، تہران سے اطراف میں تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے ڈرائیو کیا اور میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے پورے راستے میں کہیں کوئی دھماکہ، کوئی آواز، کوئی جلنا، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جہاں پر مجھے ایسا سمجھ میں آیا کہ بہت زیادہ تہران میں جو ہے مشکل ہوئی۔ دوسری چیز جو ہے، ایران کے آفیشلز نے کہا کہ کئی جگہ پر جو ایران میں حملہ ہوا، ایلام، خوزستان اور تہران کے اطراف میں، تو یہ کہا گیا کہ حملہ ہوا ہے اور حملے کے اندر کچھ نقصان بھی ہوا ہے، کچھ ریڈارز کے اوپر حملہ ہوا تھا جسے ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ حملہ بہت ہی ضعیف، بہت ہی کمزور تھا۔ خود اسرائیل کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، لیپڈ ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان لوگوں نے کافی اس کو کرٹیسائز کیا اور کہا صرف یہ ایک سمبولک حملہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اسرائیل نے بھی نیتن یاہو کے ووٹرز کو کہنے کے لیے کہ ہم نے حملہ کیا ہے، جبکہ حقیقت میں بہت ہی ضعیف اور کمزور حملہ ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ ایران میں جو کلیم کیا گیا ہے، اسرائیل نے کلیم کیا، بہت سکسیسفل تھا، جبکہ یہ حملہ، جیسا ایرانین سورسز نے بتایا کہ عراق سے یہ حملے کو مانیٹر کیا گیا ہے، اور اس میں صرف اسرائیل نہیں بلکہ ڈائریکٹلی امریکہ انوالو تھا، کیونکہ امریکہ کے کنٹرول میں وہ ایئر بیسز ہیں جہاں سے حملہ ہوا ہے۔ مطلب ایران یہ مان کر چل رہا ہے کہ جس وقت حملہ ہوا تھا، اور عراق سے بھی اس بات کو مانیٹر کیا گیا ہے کہ جس وقت حملہ ہوا تھا وہ مڈل ایسٹ میں موجود امریکن بیس سے کیا گیا تھا، وہیں سے جہاز اڑے تھے۔ ضمیر عباس صاحب، آپ تو اس وقت ایران میں ہیں، تہران میں ہیں، اس وقت آپ سے یہی ہم جاننا چاہیں گے کہ تازہ صورتحال اس وقت ایران میں کیا نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت ایران میں، تہران میں، قم میں، دیگر جگہ پورے ایران کے اندر بہت ہی امن اور شانتی کا ماحول ہے۔ حتیٰ جہاں پر شہید ہوئے ہیں 4 لوگ جو ایران کے آفیشلی ایران نے قبول کیا۔ دیکھیں، ایران کی گریٹنس ہے کہ ایران اپنی
बातों को छुपाता नहीं है इजरायलीज की तरह। यहाँ पर चार जो है मिलिट्री ऑफिशियल्स शहीद हुए हैं। उनके लिए जो जुलूस निकाले गए उसमें बाकायदा तौर पर ईरानी अवाम का डिमांड है कि हमले का जवाब दिया जाए और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये रिक्वेस्ट की गई है इरानियन पब्लिक की तरफ से। कई शहरों में प्रोटेस्ट निकले हैं जहां पर इरानियन गवर्नमेंट से डिमांड की गई है कि जो ईरान के अंदर जो हमला हुआ है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफिशियली उनको जवाब दे। और यहाँ पर अमन का माहौल है, लोगों की स्पिरिट्स बहुत हाई है और लोगों ने ये जान गए कि इजराइल बहुत कमजोर है और जो उसका हमला था बहुत ही कमजोर था और लोगों के अंदर जो स्पिरिट है वो बहुत ही हाई है इस वक्त। इफ यू वॉन्ट वॉर वी आर एक्सपर्ट ऑफ वॉर। अगर आप जंग चाहते हैं तो हम भी जंग के माहिर हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त ईरान के बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स के तौर पर लगा दी गई हैं। इससे तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ईरान की आवाम की मंशा क्या है। जैसा कि आपके सामने अर्ज किया गया कि ईरान की आवाम प्रोटेस्ट कर रही है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ईरान में जो तेहरान में बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं और बहुत ही सिंबॉलिक बिलबोर्ड्स हैं, उसके अंदर वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि अगर तुम जंग को शुरू करना चाहते हो तो हम जवाब देना जानते हैं। एक दूसरे बिलबोर्ड पे लिखा गया कि जंग तैलाबीद, यानी तुम वो हो जो जंग चाहते हो, और माँ जंग बैलादीम, और हम वो हैं जो जंग को करना जानते हैं और जंग में जवाब देना जानते हैं। तो ईरान की तरफ से तमाम सिग्नल्स ये हैं कि जवाब दिया जाएगा और शदीद जवाब दिया जाएगा। मौलाना ज़मीर अब्बास साहब, ईरान की आवाम का जोश और वलवला देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर जंग की सूरत हाल बनती है, बड़ी जंग होती है, तो अवाम हुकूमत के साथ है। वैसे भी ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इसका जबरदस्त बदला लेंगे। जी बिल्कुल ठीक। ईरान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि ईरान बदला लेगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने जनाब पेज़ेश्कियान साहब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, सब ने मिलकर ऐलान किया है कि ईरान बदला लेगा, क्योंकि ईरान की हरीम क्रॉस हुई है, ईरान की बाउंड्रीज क्रॉस की गई है, तो इसका जवाब देना जरूरी है। और ये भी कहा गया है कि इजराइल जो है, क्योंकि एक जेनोसाइडल मुल्क है जहां पर 16,000 बच्चों को मार दिया गया, जहां पर 90% से ज्यादा गाजा को तबाह कर दिया गया, जहां पर इन लोगों ने 46,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जिसके अंदर 70% जो हैं वो औरतें और बच्चे थे। तो ऐसे मुल्क को जो सिर्फ तबाही और जुल्म की बात जानता है, वो बगैर पावर और कुदरत की बात के उसकी कोई बात समझ में आती नहीं। रैशनैलिटी, प्यार, मोहब्बत, अखलाक, नैतिकता, ये सब चीज इजराइल की समझ में आती नहीं। एक जबान समझता है जो पावर की जबान है, और इसमें जरूरी ये है कि उनको पावर की जबान में ही जवाब दिया जाए, ये खुल के कह दिया गया है। और पिछली वाली स्पीच जो जुमा को आयतुल्ला खामेनाई ने दी थी, उसमें रहबर मुअज्जम ने खुल के कहा था कि ईरान न जल्दबाजी करेगा न सुस्ती दिखाएगा, सही वक्त सही मौका देख के ईरान जवाब देगा, और ईरान का जवाब इजराइल की तरह ज़ईफ नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने हमला किया था, जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक $50 मिलियन से ज्यादा इजराइल को नुकसान हुआ था। ये हमला उससे ज्यादा शदीद होगा, और ये हमला जब किया जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ईरान की ताकत क्या है। मौलाना ज़मीर अब्बास साहब, आप ईरान की अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के साथ साथ ईरानी मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि इस्राइल ने ईरान पर बहुत हल्का हाथ रखा है, ताकि जो प्रेशर था नेतन्याहू पर अपनी आवाम का, वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाए कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है और अब बात यहीं पर थम जाए, बराबर हो गया। लेकिन क्या ईरान एग्रेसिव रहेगा या अब चीज़ें यहीं थम जाएंगी? जी, ईरान ने बिल्कुल पहले ऐलान कर दिया था कि आयतुल्ला खामेनाई का स्टेटमेंट है मीज़ानी मेखोरी। अब वो जमाना चला गया है कि तुम मार के चले जाओगे, अब मारोगे तो जवाब के लिए तैयार रहना, और ईरान का जवाब बहुत ज्यादा शदीद होगा। मौलाना ज़मीर अब्बास साहब, सुप्रीम लीडर जिन्हें रहबर मुअज्जम भी कहा जाता है, खामनेई साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार चल रहे हैं। इसमें कितना दम है इन खबरों में, क्योंकि इतवार को ये खबरें लगातार मंजर आम पर रहीं, चलती रहीं। कितनी हकीकत, कितना फसाना है? इस बात पे हंसा जाए या रोया जाए ये नहीं पता,
کہ اب انڈین نیوز اور خود نیو یارک پوسٹ نے اسے پوسٹ کیا تھا. بہت تعجب ہے کہ نیو یارک پوسٹ نے پوسٹ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی مریض ہو گئے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ لیڈر بنیں گے. کتنا ضعیف، کتنا کمزور ہو گیا ہے میڈیا کہ کوئی نیوز ڈالنے سے پہلے آپ ویریفائی کریں، چیک کریں، فیکٹ چیک کریں. اب تو جو پان بیڑی کی دکان پہ لوگ کھڑے رہتے تھے ان سے زیادہ جو ہے ضعیف میڈیا ہو گیا ہے، جہاں پر جس کا جو دل چاہتا ہے وداؤٹ ویریفیکیشن، وداؤٹ فیکٹس کے بیان کرتا ہے. کل آیت اللہ خامنہئی نے 27 اکتوبر کو ہر روز کی طرح صبح ان کی ملاقات تھی جس کے اندر انہوں نے سپیچ دی، اور وہ سپیچ میں انہوں نے کھل کے اسرائیل کو کہا ہے کہ نہ اس حملے کو چھوٹا سمجھا جائے، نہ زیادہ بڑا کیا جائے، اور ایران کی قدرت اور طاقت کو دشمن نہیں اگر پہچانتا تو وقت آ گیا ہے کہ اسے بتا دیا جائے کہ ایران کی قدرت اور طاقت کیا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب ایران سے دین دنیا شو میں جڑنے کے لیے، اور آپ کے ذریعے ہمیں اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران میں تازہ صورتحال کی گراؤنڈ رپورٹ بھی مل سکی. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جس میں اسرائیلی پی ایم نتنیاہو کو ایک پروگرام کے دوران خاصا رسوا ہونا پڑا. משפחות יקרות, دراصل جب وہ اپنی بات رکھ رہے تھے تبھی سامنے بیٹھے لوگ بھڑک گئے اور نعرے لگانے لگے. یہ لوگ حماس کی قید سے بندھکوں کی 1 سال بعد بھی رہائی نہ ہو پانے سے بے حد غصے میں تھے. جس فلسطین اور غزہ کے لیے ایران کے ذریعے مڈل ایسٹ کو جھکجھورا جا رہا ہے، اس فلسطین کے، اس غزہ کے مظلوم مسلمان بے بسی میں ٹینٹ کے نیچے اسرائیلی خطرے کے بیچ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ جو کچھ ہے وہ آج ہے، ان کی زندگی میں دوسری صبح ہوگی بھی یا نہیں وہ نہیں جانتے. مظلوموں کے حق میں دعا ضرور کریں. لا أكل ولا شرب وجوع في الشمال. ہمارے پاس نہ ٹھیک سے کھانا ہے نہ پانی. ہم کئی دن بریڈ کے ایک ٹکڑے پر گزار رہے ہیں. انہوں نے بیکریاں اجاڑ دی، گھر بموں سے تباہ کر دیے، انہوں نے سب برباد کر دیا. دمروا خربوا كل شيء أمامهم.